دجال کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دجال کہاں پر ہو سکتا ہے، اور یہ بات انشاءاللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے گزارش ہے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ یقیناً یہ حدیث ہم نے بہت بات سنی ہوگی اور اس سے ہمیں بہت سی ہنٹس بھی ملتی ہیں کہ دجال کہاں ہو سکتا ہے۔ ایک دن بڑی محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اسلام قبول کر کے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخر کار سمندر کے پانی نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس آ کھڑا کر دیا۔ بڑی کشتی کو چھوڑ کر ہم چھوٹی کشتیوں میں اس جزیرے میں پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب سی مخلوق سے ہوئی جو کالا سیاہ تھا اور جسم پر بہت سارے بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو، کون سی مخلوق ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے وہاں جاؤ، وہاں ایک بندہ تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ زنجیر میں بندھا ہوا ہے، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بتاؤ بیسان جو کہ شام کی ایک بستی ہے، اس کے درختوں پر پھل ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بالکل، وہاں بہت پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا پھر وہ سوکھ چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل، اس میں پانی موجود ہے، لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا مجھے نبی الامیین کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا واقعی وہ مکہ سے یثرب یعنی مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ کہنے لگا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا، اور پھر میں تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یہ ہے یثرب، یہ ہے یثرب۔ تمیم داری جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو وہ جزیرہ بحر شام یا یمن میں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے۔ ناظرین حدیث سے تو آپ جان چکے ہیں کہ دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ کے مشرق کی جانب۔ اب آئیے جانتے ہیں ریسرچرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مدینہ کے مشرق میں ہے کیا، کہ کیا واقعی وہاں پر کوئی مندر موجود ہے؟ ناظرین حضرت تمیم داری کی مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی۔ اب سمپل سی بات ہے کہ مدینہ کے ایسٹ میں بحیرہ عرب واقع ہے، اور اس میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں، جو کہ ایک انڈیا میں، دوسرا یمن میں، تیسرا عمان میں اور چوتھا پاکستان میں واقع ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جزیرے میں گئے تھے وہ پاکستان میں واقع ہے، اور وہ مدینہ کے بالکل مشرق میں آتا ہے۔ ناظرین مگر صحیح کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ دجال اس وقت کہاں ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ دجال ایک دن آئے گا اور وہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ ناظرین یقیناً اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہوں گے کہ دجال کون ہے، وہ کیوں آئے گا اور کتنا عرصہ وہ دنیا پر رہے گا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گی جس میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ باقی دجال کی شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔